چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم تجوید دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ، اور جب اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ کہتے ہوئے ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ یا تو ہم کہتے ہیں اللہ ڈیپ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ٹو کی گنتی تک لمبا کر دیتے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے تو ہم پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ زیر زبر اور پیش فتح کسرہ اور ضمہ، اور اس کو وہ شارٹ ساؤنڈ ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایکبر ہم نے نہیں کرنی، اللہ اکبر ہم نے کرنا ہے۔ ہو کی پیش جو ہے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، اس کو مجہول بھی نہیں بنانا، پھیلا کے بھی نہیں پڑھنا، اور اک کی جگہ پہ انکبر بھی نہیں کرنا، اکبر بھی، یا بھی اس میں اس یا کا اضافہ بھی نہیں کرنا، اور اس میں نون کا اضافہ بھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ جو ہے لفظ اللہ کو پڑھنے کا قاعدہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ جلالہ یعنی کہ اللہ کے نام کا جو لام ہوتا ہے اس کو ہم، اگر تو اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو پر نہیں پڑھا جائے گا، اور اس سے پہلے اگر زبر آتی ہے یا پیش آتی ہے تو ہم اللہ نام جو ہے اس کو، اس کی لام کو جو ہے وہ موٹا پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر باللہ، اللہ لیٹر سے پہلے زیر آ رہی ہے تو میں اس کو باریک پڑھوں گی۔ بسم اللہ، یہ ہم پوری پریکٹس کر چکے ہوئے ہیں پہلے بھی۔ اگر اللہ لیٹر سے پہلے زبر یا پیش آتی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، اراد اللہ، اراد اللہ۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ایک اور قاعدہ جو ہے شد کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ شد کے لغوی معنی پہلے دیکھ لیں کہ آپس میں ملانے اور سختی سے باندھنے کے ہیں۔ اس کی ادائیگی کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ پیچھے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش والے حروف کو شد والے حرف کے ساتھ فوراً ملایا جاتا ہے، اور شد والے حرف پر ہلکا سا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے۔ دونوں کو جب ملایا جاتا ہے اور دباؤ کے فوراً بعد ہی شد والے حرف پر موجود حرکت جو بھی ہوگی زیر زبر پیش اس کو پڑھا جائے گا، جبکہ دوران ادائیگی خیال رکھا جائے گا کہ شد والے حرف پر آواز ٹوٹنے نہ پائے، کلکلا نہ ہونے پائے۔ ہم نے فوراً سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ پکڑ کے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اسا، اسا، میں اسا 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 ایسے نہیں پڑھوں گی۔ اسا، اصا، اصا، اللہ، میں اللہ اللہ نہیں کروں گی۔ اللہ، لام کی شد کو پکڑ کے رکھنا ہے اور پھر اگلے لیٹر کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح پیش کی صحیح ادائیگی یہ بھی ہماری پہلے مشق ہو چکی ہوئی ہے۔ اللہ کے اوپر جب ہا کی دمہ کو ہم نے مجھول نہیں پڑھنا، پھیلا کے نہیں پڑھنا، میں نے اپنے لپس کو راؤنڈ کرنا ہے اور پھر اس کا دمہ جو ہے کلیئرلی گلائی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ بو، تو، ہو، اسی طرح اللہ، اللہ، اللہ ہو نہیں کرنا، ہو کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ اللہ ہو جو ہے لام کی الف کے جو ہے شد اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور ہا کی جو پیش ہے اس کو موٹا کر کے بھی نہیں پڑھنا، پھیلا کے بھی نہیں پڑھنا۔ اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اللہ کی جو شد ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اللہ کو 2 کاؤنٹ لمبا کیا جائے گا، اور ہا کی جو ہے پیش اس کو مجہول نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم اللہ اکبر پڑھیں گے، اکبر، اکبر کو فوراً حمزہ کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، اک، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کاف پر آواز کو ہلنے نہیں دینا اور کلکلا نہیں کرنا، اور بر جو ہے را کو موٹا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم مل کے پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور یہاں پہ را جو ہے وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. را کا رول ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. را سے پہلے زبر آئے گی، پیش آئے گی تو وہ موٹا پڑا جائے گا، اور را سے پہلے زیر ہوگی تو وہ لائٹ پڑا جائے گا. الحمدللہ تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے. اب ہم فنا کو پڑھتے ہیں. فنا کو بھی پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ ثنا. ثنا نہیں ہے، فا. فا زبان کی نوک جو ہے میرے اوپر والے دانتوں کی ایج کو ٹچ کرنے سے سافٹلی ادا ہوگی. فنا. ٹھیک ہے. اور جب ہم ثنا شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم. ہمیں تو یہ پڑھنا چاہیے نا، تو ہم پڑھتے کیا ہیں؟ صب، سین کی جو پیش ہے اس کو مجہول کرتے ہیں، پھیلا کے پڑھتے ہیں. با پہ کلکلا کرنے کے بعد ہا کو ہا میں بدل دیتے ہیں. سبحانک اللہم. لام کا جو اللہ ہے اس کو ہم لائٹ پڑھتے ہیں، موٹا بھی نہیں پڑھتے اور لمبا بھی نہیں کرتے. اسی طرح وَبِحَمْدِكَ، بے کو پھر ہم مجہول کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. ہا کو ہا میں بدل دیتے ہیں. دال کی جو زیر ہے اس کو مجہول پڑھتے ہیں. وَبِحَمْدِ ہونا چاہیے تھا نا، ہم پڑھتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، یا دے کا کو لمبا بھی کر دیتے ہیں اور دال کی زیر کو مجہول پڑھ دیتے ہیں. تو یہ والی غلطیاں ہم نے نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. ہم نے اس کے غور کریں جب ہم پڑھیں سبحانک اللہم. با کا کلکلا اس کو کرنا ہے، پیش کو مجہول نہیں کرنا. ہا کو ہا کے صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہے جو کہ مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ ہے. اللہ، وہ اللہ لیٹر ہو یا اللہم دونوں سیم ہیں، دونوں کا اللہ موٹا پڑا جائے گا. ہم نارملی کرتے ہیں اللہ کو تو موٹا کر دیتے ہیں، اللہم کو لائٹ ہی پڑھ دیتے ہیں. اللہم بھی اللہ ہی ہے، اللہ کا نام ہی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہم، اور میم کی مشدت کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب میرے ساتھ پریکٹس کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم. اللہ تو پاک ہے. سبحانک اللہم. سین کی وسلی ساؤنڈ آنی چاہیے، پیش لائٹ ہونی چاہیے. سبحانک اللہم. وبحمدک، وبحمدک. دے کو لمبا نہیں کرنا، کاف کو لمبا نہیں کرنا، اور وا کو راؤنڈ اپنے لپس کرنے ہیں. با کی جو کسرہ ہے اس کو مجہول نہیں پڑھنا. ہا کو ہا میں نہیں بدلنا. دال کی جو زیر ہے اس کو مجہول نہیں کرنا. وبحمدک، وبحمدک، وبحمدک. آگے ہے وتبارک اسمک. تو ہم کیا کہیں؟ وتبا. وتبا تا کے اوپر شدہ لگا دیتے ہیں. بارا را کو موٹا نہیں پڑھتے، باریک پڑھتے ہیں. کسمو کا، مو کو پھر اس کا مجہول کر دیتے ہیں، اور کاف کے اوپر زبر ہے جبکہ اس کو ہم کھڑی زبر پڑھ دیتے ہیں، ٹو کاٹ لمبا کر دیتے ہیں. ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھنا. تا کے اوپر جو زبر ہے زبر کو فوراً ادا کریں. اس کے بعد را ہے اور را کو موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. پھر میم کی جو پیش ہے اس کے لیے اپنے لپس کو پراپر اپنے راؤنڈ کرنا ہے اور اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو پھیلا کے نہیں پڑھنا. کاف کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. ہم انشاءاللہ تعالی مل کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَّا نہیں کرنا ہے، وَتَّا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. آگے ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ. وَتَعَين ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ. تا کو جو ہے اس کی جو عین ہے اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. لام کو اس کی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ نہیں کرتے. جدو دال جو ہے لائٹ ہے، اس کی پیش کو مجہول نہیں کرنا، پھیلانا نہیں ہے. کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو کھڑی زبر کر کے نہیں پڑھنا، اس کو 2 کی گنتی تک نہیں پڑھنا. تو اب اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. لام کو لمبا کرنا ہے، عین کو اب مخرج جو ہے وہ مڈل سے نکالنا ہے. جدو کو مجہول نہیں کرنا، کاف کو لمبا نہیں کرنا. وَتَعَالَى جَدُّكَ. اور تیری شان بہت بلند ہے، دماغ میں رکھتے ہوئے ہم اس کی انشاءاللہ تعالی پریکٹس کرتے ہیں. آپ اپنی جو عین ہے اس کے مخرج پہ فوکس کریں، لام کی کھڑی زبر کو فوکس کریں اور دال کی پیش کو فوکس کریں. وَتَعَالَى جَدُّكَ.
وتعالى جدك. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، عین کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ زبر کے بعد خالی الف آ رہی ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے تو اس کو 2 کی گنتی تک لمبا کرنا ہے. وتعالى جدك. آگے کیا ہے، ولا الہ غیرک. ہم کیسے پڑھتے ہیں، ولا ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے، ہم ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں، ولا الہ غیرک. کہاں پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم لام کی جو مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو ہم، جس کو ہم مد جائز بھی کہتے ہیں، اس کو 4 اور 5 کی گنتی تک لمبا کرتے ہیں. یہ چھوٹی مد بھی اب عام زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں. جو الف کے نیچے زیر آ رہی ہے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، اس کو باریک پڑھنا ہے. لام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے اس کو 2 کی گنتی تک لمبا کرنا ہے. غین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یا آ رہی ہے تو مدلین بن رہی ہے تو اس کو سافٹلی ہم نے ادا کرنا ہے. اور را کی جو پیش ہے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، پھیلا کے نہیں پڑھنا. اور کاف کے اوپر زبر آ رہی ہے اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا اور اس کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا. انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ غین جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا. اور را بھی یہاں پہ موٹی پڑھی جائے گی. اور کاف کو اگر میں رک رہی ہوں تو میں سکون لگاؤں گی، اور اگر نہیں رک رہی تو میں زبر کے ساتھ پڑھوں گی. میں دونوں طریقوں سے آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اگر میں رک رہی ہوں تو. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اب ہم انشاءاللہ تعالی مل کے ساری پوری ثنا کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. سکرین پہ آپ کو سارے حروف جو ہم یہاں پہ مسٹیکس کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. سین کی پیش کو میں نے موٹا کر کے نہیں پڑھنا، با کا کلکلا کرنا ہے، ہا کو ہام پڑھنا ہے، اس کے مخرج پہ فوکس کرنا ہے. اللہم، اللہ کو موٹا پڑھنا ہے اور 2 کی گنتی تک لمبا کرنا ہے. ہم، میم کے اوپر شد آ رہی ہے اس کو غنہ کرنا ہے. وَبِحَمْدِكَ، با کی کسرہ کو مجہول نہیں کرنا، ہا کے مخرج کو فوکس کرنا ہے، دال کی کسرہ کو مجہول یعنی کہ پھیلا کے نہیں پڑھنا. وَتَبَارَ، وَتَّا نہیں کرنا، اس کے اوپر شد نہیں لگانی بلکہ وَتَا سافٹلی ہم نے پڑھنا ہے. اور را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. میم کی پیش کو مجہول نہیں کرنا. وَتَعَا، عین کا مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ وہاں سے آپ نے نکالنا ہے مخرج. لا کو 2 کی گنتی تک لمبا کرنا ہے. جدو، دال کے اوپر کلکلا ہوگا لیکن وہ پیش کے ساتھ بھی آ رہا ہے. جدو نہیں کرنا ہے، دو. اوکے، کاف کو جو ہے لمبا نہیں پڑھنا. اور ولا مد کو میں نے کھینچنا ہے، زیر کو میں نے پھیلا کے نہیں پڑھنا، اور غین کو میں نے موٹا بھی پڑھنا ہے، لین بھی آ رہا ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا، اور را کی پیش کو مجہول نہیں کرنا. ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی اس کی 3-4 دفعہ پریکٹس میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ اینڈ والا پارٹ جو ہے اس کو آپ نے بار بار لگا کے اس کی پریکٹس کرنی ہے. میں پوری آڈیو نہیں کہہ رہی کہ آپ کو سننی ہے، جس نے جتنی دفعہ سننی ہے الحمدللہ آپ سنیں، آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کو اس کا اجر ملے گا جتنی محنت کریں گی. لیکن اتنا پارٹ جو ہے کیونکہ ہم نماز کی ابتدا یہاں سے کر رہے ہیں، اگر یہاں سے لہن ریلیز ہو رہی ہیں اور میں غور سے نہیں پڑھ رہی اور مجھے مطلب کا بھی نہیں پتا، اور جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے یا بتایا گیا ہے ہم ویسے پڑھ نہیں رہے، تو میں ثواب کی بجائے کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے اس کا گناہ ہو رہا ہے، یا وہ میں ساری جو ہے مجہول غلطیاں کر رہی ہوں، یا میں وہ ساری لہن ریلیز بنا رہی ہوں. تو یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کتنی کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوکنگ کرتے ہوئے، آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر اتنے سے پارٹ کو بار بار دہرا لیں گی تو انشاءاللہ آپ کا وہ ٹائم، وہ سفر، وہ کام، اس میں برکت بھی پڑ جائے گی، وہ آپ کے لیے گواہی بھی بن جائے گا، اور آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ نماز اور قرآن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ پریکٹس ایوری ڈے کی ہے، 1-2 دن کی نہیں ہے بلکہ ایوری ڈے آپ نے کرنا ہے. ہم مل کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. अब ये सारे हर फिक्रे पे मैं रुक रही हूँ और सुकून लगा रही हूँ. पहली दफ़ा पढ़ा था मैंने एक ही सांस में सारा पढ़ा, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही पढ़ती गई, और एंड वाला जो काफ था उसके ऊपर मैंने सुकून लगाया. दूसरी दफ़ा मैंने ब्रेक करके पढ़ा, ज़बर के साथ ही पढ़ा ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. तीसरी दफ़ा जब मैंने पढ़ा है तो मैंने रुक के पढ़ा है ताकि आपको पता चले जब मैंने रुकना है तो मैंने सुकून के साथ रुकना है. ठीक है, आप छोटा छोटा करके पढ़ सकते हैं. आपको दोबारा आपके लिए इसकी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. अगर आपने रुक रुक के पढ़ना है पढ़ सकते हैं. जहाँ पे भी रुकेंगे उस लफ्ज़ के ऊपर आपको सुकून लगाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ पे हमारा आज का सेशन मुकम्मल होता है. आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. आप जब रिकॉर्डिंग सुने तो आप अपने जो सवालात हैं वो वहाँ पे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं. मैं उनको इंशाल्लाह ताला देख के आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगी. अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन अंदाज से कुरान को पढ़ने, नमाज को खुशू के साथ पढ़ने, उसके तर्जमे पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन या रब्बुल आलमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.